اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ سفر شریف کی جو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی اس کے 6 سے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے تو اسی گفتگو کا 7واں حصہ ہے، اور آج ہم نے قوالی کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اگر جو محفل سماع ہے یعنی قوالی کے جو کل مسائل ہیں، ان کی جو تاریخ ہے اور باقی جو معاملات ہیں، اگر اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے، اور ابھی ہم گفتگو کو چونکہ اختتام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، چونکہ سفر شریف کا اختتام ہو رہا ہے، پھر آگے ربیع الاول شریف آنے والا ہے، پھر ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام ادارت، کہ ہر گفتگو کا ایک وقت ہوتا ہے، تو ہم گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے میں نے پوری زندگی کے اندر اولیاء اللہ کی تصوف کے اوپر لکھی ہوئی جتنی کتب پڑھی ہیں، محفل سماع کے متعلق جو کچھ میں نے پڑھا ہے، تو بس ان کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو قول سماعت کرتے ہیں، پھر اچھے کی اتباع کرتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو کچھ سنتے ہیں تو پھر اس میں سے جو اچھی بات ان کو ملتی ہے تو اس کی پھر اتباع کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قوالی کا جو لفظ ہے یہ قول سے ہے۔ قول عربی زبان کے اندر مصدر ہے، اور قوالی پھر اسی مصدر کا اسم مبالغہ ہے۔ قوالی قول کو کہتے ہیں نا، قول سے نکلا ہے نا، یعنی قوالی کا جو لفظ ہے قول سے نکلا ہے، اور یہ عربی زبان کے اندر مصدر ہے، بات کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں۔ تو پھر اسی عربی کے مصدر سے قوالی بنائیں، اسم مبالغہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بات جو بار بار دہرائی جائے، کوئی گفتگو جو بار بار دہرائی جائے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھے قول کا سننا، پھر اس کی اتباع کرنا، یعنی گفتگو سننا پھر اچھے کی اتباع کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مومنین کی صفت ہے۔ تو صوفیاء کرام نے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے جو محفل سماع کے قائل ہیں، انہوں نے قوالی کا لفظ یہاں سے لیا ہے، اس قول سے لیا ہے، اور صوفیاء کے نزدیک اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفل سماع کہتے ہیں، یعنی صوفیاء کی اصطلاح کے اندر اس کو محفل سماع کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اچھی گفتگو سننا، قول سننا، پھر اس کی اتباع کرنا۔ اب وہ اچھی گفتگو نظم کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو، یہاں پر قول کے اوپر الف لام استغراق کا ہے، یعنی تمام اقوال کو شامل ہے، چاہے وہ اقوال نظم کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اقوال نثر کی صورت میں ہوں، شعر کی صورت میں ہوں، جس صورت میں بھی ہوں، سننے کیا ہے؟ جائز ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ نے اشعار سنے، یعنی ترنم کے بغیر آپ نے اشعار سنے، تو بغیر آواز کی عمدگی کے، اس نے صوت کے بغیر اشعار سننا جائز ہیں، مباح ہیں۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ پھر جن اشعار کو اچھی آواز کے اندر گا کر، خوبصورت لہجے کے اندر عمدگی کے ساتھ پڑھا جائے تو بدرجہ اولو وہ بھی جائز ہو گئے۔ یہ لفظ قوالی کی اصل ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قوالی 2 قسم کی ہے، ایک ہے قوالی مزامیر کے ساتھ، ساز کے ساتھ، اور ایک ہے گفتگو کرنا، یعنی قوالی کرنا بغیر ساز کے، بغیر ڈھول کے، بغیر مزامیر کے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یاد رکھیں کہ بغیر ساز کے، بغیر مزامیر کے قوالی کے جواز میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور کسی عالم کا، کسی صوفی کا، کسی محدث کا، کسی پیر فقیر کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب قوالی کے اندر جو صوفیاء کرام کا اختلاف ہے، یا علماء کا اختلاف ہے، محدثین فقہاء کا اختلاف ہے، تو یاد رکھیں وہ قوالی محل مزامیر، یعنی جو باجے وغیرہ ہوتے ہیں قوالی کے ساتھ، تو ان کے ساتھ قوالی کی جائے تو اس میں اختلاف ہے۔
بعض صوفیاء باجے کے ساتھ قوالی کے قائل بھی ہیں، بس میں مختصرا نام نہیں لینا چاہتا، مختصراً آپ سمجھ لیں۔ بعض صوفیاء بعض صوفیاء مع المزامیر یعنی ساز باز کے ساتھ ڈول کے ساتھ قوالی کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اکثریت وہ ساز کے ساتھ باجوں کے ساتھ قوالی کرنے کے مخالف ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اکثریت صوفیاء کرام کی، محدثین کی، علماء کی، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر ساز کے، بغیر ڈول کے قوالی کرنا جائز ہے، اور بعض صوفیاء وہ مع المزامیر، جن میں عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک پورا رسالہ ہے، اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی ہے، وہ رسالہ میرے پاس موجود تھا، میں نے طالب علمی زمانے کے اندر پڑھا تھا، بہرحال کوئی شخص مجھ سے پھر مانگ کر لے گیا، آپ کو پتہ ہے کہ پھر واپس تو نہیں کرتے۔ تو اس کے علاوہ بھی صوفیاء کرام ہیں جو قوالی کو سازوں کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے صوفیاء کا مسلک بیان کر دیا۔ اب آسان سی بات میری یاد رکھیں، جو پوری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کام دے گی۔ قوالی آسان سے لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، قوالی ایل کے لیے جائز ہے، نائل کے لیے ناجائز ہے۔ قوالی ایل کے لیے جائز ہے، نائل کے لیے ناجائز ہے۔ قوالی یوں سمجھ لیں کہ ایک دوا ہے، ایک میڈیسن ہے۔ اب آسان سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، قوالی کیا ہے؟ ایک میڈیسن ہے، ایک دوا ہے۔ جس کو درد ہے وہ اس دوا کو لے سکتا ہے، لیکن جس کو درد نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بیکار ہے، بلکہ فساد پیدا کرنے والی چیز ہے۔ یہ بس آسان سی بات ہو گئی، کوئی آپ سے پوچھے تو بس آپ 2 لفظوں میں اس کو بیان کر دیں کہ قوالی ایل کے لیے جائز ہے، نائل کے لیے ناجائز ہے۔ اب دوسرا جملہ میں بولتا ہوں، قوالی کے لیے 3 شرائط ہیں: زمان، مکان اور اخوان۔ زمان سے مراد قوالی کرنے کا زمانہ کون سا ہونا چاہیے؟ آج کے موسم میں، نماز کے وقت میں، نماز جنازہ کے وقت میں، ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ زمانے کا خیال، مکان کا خیال، کس جگہ کے اوپر آپ بیٹھ کر قوالی کر رہے ہیں، اس جگہ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کون سی جگہ ہے، اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اخوان یعنی قوالی کرنے والے لوگ کون ہیں، قوالی سننے والے لوگ کون ہیں۔ ان تینوں شرائط کے ساتھ قوالی جائز ہے، ان تینوں شرائط کے ساتھ قوالی کیا ہے؟ جائز ہے۔ زمان کا خیال رکھا جائے، مکان کا خیال رکھا جائے اور اخوان کا خیال رکھا جائے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، تیسرا جملہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قوالی یہ سالک کے لیے، واصل کے لیے نہیں ہے۔ یعنی سالک جو سلوک کا راستہ طے کرتا ہے، سلوک کا راستہ طے کرتا ہے، جو فراق کے اندر ہوتا ہے۔ جب وصل کی دولت نصیب ہوتی ہے تو وہ بندہ صاحب مشاہدہ ہوتا ہے، اور قوالی خبر ہوتی ہے۔ اور خبر کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ غیبت کا تقاضا کرتی ہے، کہ بندہ غائب ہوتا ہے تو اس کو خبر دی جائے۔ لیکن جو لوگ واصل باللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس قربت کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں، اپنا آپ ختم کر لیتے ہیں، ان کے لیے قوالی نہیں ہے۔ قوالی سالک کے لیے، جو اس راستے کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو بس اب آسان سی بات میں آپ کے اوپر واضح کر دوں کہ قوالی ان لوگوں کے لیے کہ جو سلوک کا راستہ طے کرتے ہیں، کہ جب وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں عمدہ صورت کے ساتھ، عمدہ آواز کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو دل ہوتا ہے، ان کے جو خیالات ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کو لطف ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ان کے اوپر اترتی ہیں۔ تو یہ خاص لوگوں کے لیے، بس میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، یہ ایک درد ہے دل کا، یہ ایک دوا ہے دل کے لیے۔ وہ درد جس کو ہے دل کا، یہ دوا لے سکتا ہے۔ اور میرے اور آپ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو جس وقت اس قسم کے اشعار سنتے ہیں تو ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی بجائے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کہاں چلی جاتی ہے؟ ان کی توجہ پھر دنیا کے عشق کی طرف چلی جاتی ہے، دنیا کی اپنی محبوبہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ دنیا کے عشق کے اندر وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، مطلب دنیا کے معاملات کے اندر چلی جاتی ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لیے قوالی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو آرام اور حلال کا فتویٰ نہیں دیتا، میری بات یاد رکھیں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرے جو حالات ہیں، لہذا میں اتنی کھلی گفتگو نہیں کرتا۔ بس اتنی سی آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خاص صالحین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے۔ لہذا عام لوگوں کے ایسی محفل کے اندر عوام کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔
میرے پاس باقاعدہ اس کے اوپر دلائل موجود ہیں. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے قوالی کے متعلق، بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن آج کی جو میری گفتگو ہے یہ رسالہ قشیری امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے میں نے لیے، اور حضرت حضور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کشف المحجوب، اور تیسرا امام ذوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سر دلبرا، اور چوتھی جو کتاب ہے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ہے سر الاسرار ہے. یعنی ان 4 کتب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو میں نے گفتگو کی ہے نا، یہ میری 4 کتب کا خلاصہ ہے. انہوں نے جو کچھ سما کے متعلق لکھا ہے نا، بس عام آدمی کے لیے ناجائز ہے، خاص آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے لیے قوالی درست ہے. یہ ایک بات ہو گئی، یہاں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں. اب دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اب گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں. پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو قوالی کی اصل بتائی کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے. دوسرے حصے کے اندر میں نے آپ کو یہ بتا دیا قوالی کے متعلق آسان سا لفظ کہ ایل کے لیے جائز ہے، نائل کے لیے ناجائز ہے. اور تیسرا اب میں آتا ہوں، یاد رکھو، کامل مرشد کی اگر صحبت کے اندر قوالی سنی جائے تب بھی درست ہے. یعنی دیکھیں نا، ایک شخص اللہ تعالیٰ کا کامل ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا کامل ولی ہے، اور وہ بس چلو بس اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، آگے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے کامل ولی کی صحبت کے اندر اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مرشد پاک محفل کے اندر موجود ہیں تو مریدین ساتھ اگر موجود ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ مرشد پاک نے سارا معاملات وہ کنٹرول کیے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کی صحبت کے اندر، ان کی نگرانی کے اندر، ان کی تابعداری کے اندر اگر آپ بیٹھ کر سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک سن لیں. اب اس کی سادہ سی آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں. دیکھیں گولڈا شریف آپ چلے جائیں تو وہاں پر حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہوتے تھے تو آپ کے مریدین سنتے تھے. پھر اس طریقے سے آج کل ان کی اولاد پاک ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کے مریدین سامنے آتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو وہ اپنے مرشد کی نگرانی میں ہوتا ہے. اس طریقے سے مناج القرآن جو مرکز ہے لاہور کے اندر، وہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود موجود ہوتے ہیں، تو ان کو جو مرید ہوتے ہیں، جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے محبین ہوتے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت کے اندر آپ سن سکتے ہیں. اور یہ بات بھی یہ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چونکہ یہ معاملات میں نے دیکھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے بھی الحمدللہ تعالیٰ میرے پاس بہت کچھ موجود ہے. بہرحال میں صرف ایک بات آپ کو سناتا ہوں. میں سن 2010 کے اندر قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا شریف آپ کے پاس میں پڑھتا تھا، صرف نحو کی ابتدائی کتاب میں پڑھتا تھا. تو آپ نے مجھے سنایا تھا، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب بڑے بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں گولڈا شریف کے ہوں. تو وہاں پر حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی اس وقت موجود تھی. تو خود انہوں نے مجھے سنایا، کہتے ہیں کہ ہمارے جو ابو جی ہیں قبلہ بابا جی صاحب وہ قوالی کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں واپسی کے اوپر میں نے، چونکہ آپ 1915 کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 37 کے اندر دنیا سے گئے، تو یہ بات ممکن ہے نا. تو آپ نے اس طرح کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ واپسی کے اندر میں نے اپنے قبلہ والد صاحب سے پوچھا کہ ابو جی آپ تو قوالی نہیں سنتے، قوالی کے آپ مخالف ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے آج قوالی کی محفل کے اندر کیوں بیٹھے اور مجھے بھی بٹھایا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا ہم نے مرشد کی نگرانی کے اندر سنا، حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مہمان تھے، آپ کی صحبت کے اندر ہم بیٹھے، تو بس ان کی صحبت کے اندر بیٹھے تو سارا کنٹرول ان کا تھا، وہ مراد تھے، ہم مرید تھے. بس محفل کے دولہ وہ تھے، ہم طفیلی تھے، ہم باراتی تھے، بس ہم نے بھی سن لی. تو بس کامل مرشد کی اگر اتباع نصیب ہو، کامل مرشد ہونا چاہیے، میں کامل کا لفظ بول رہا ہوں، کامل مرشد کی اگر اتباع میسر ہو اس زمانے کے اندر تو ان کی صحبت کے اندر بھی قوالی سننا درست ہے. ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں میری طرح دنیا دار لوگ ہیں کہ جب اشعار پڑھے جائیں تو ہمارا خیال دنیا کی محبوبوں کی طرف چلا جائے، دنیا کے عشق کی طرف چلا جائے، تو اس طریقے سے دنیا دار اگر قوالی سنے گا تو اس کے فساد کے اندر اضافہ ہوگا. لہذا دنیا دار کو، عام لوگوں کو قوالی سننا جائز نہیں ہے. اور علماء، صوفیاء، کامل لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کامل عشق ہے، ان کے لیے یہ چونکہ ان کا درد الگ ہے لہٰذا اس درد کی یہ دوا ہے. بس یہ بات میری یہاں پر گفتگو ختم ہو گئی. اب آخر میں صرف میں ایک پیغام چھوٹا سا آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت حالات دیکھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت میں سارے حالات دیکھ رہا ہوں. بسم اللہ. دشمن نے فرقہ واریت کا ایک پتہ پھینک دیا ہے، دشمن نے فرقہ واریت کا ایک پتہ پھینک دیا ہے. بس علماء کو بھی اور عوام کو بھی ان دنوں کے اندر انتہائی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، شیعہ سنی وغیرہ وغیرہ.
میں نام کسی کا نہیں لیتا، کیا ہو رہا ہے حالات آپ کے سامنے۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، اندرونی اور بیرونی دشمن ہمارے جو ہیں انہوں نے فرقہ واریت کا ایک پتہ پھینک دیا ہے۔ بس علماء کو اور عوام دونوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔